اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جو ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی جسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، تو وہ ریاست مدینہ اور اس کا تقابلی جائزہ لیں گے ریاست کے ساتھ کہ کیا وہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے کیا وہ ریاست کی جو تعریف ہے یا اس کے عناصر ہیں اس پر پوری اترتی تھی یا نہیں اترتی تھی، اور اسلامی ریاست کا تصور اس تقابلی جائزے کے بعد آپ خود فیصلہ کرنا کہ کون سی ریاست بہتر ہے، اسلامی ریاست یا صرف جو ریاست موجودہ صورت میں چل رہی ہے۔ تو ریاست مدینہ ریاست خاندانوں کے اجتماع اور اس اجتماع کے بتدریج ارتقاء کا نام ارسطو کہتا ہے۔ بہرحال مختلف مفکرین نے ریاست کی مختلف تعریفیں کی، اس کی حد بھی انہوں نے لگا دی کہ یہ حد ہے، اس کی حدود و قیود ہیں، لمیٹیشنز ہیں۔ بہرحال ریاست کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے اندر 4 عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ 4 عناصر ہوں گے تو ریاست کہلائے گی۔ وہ 4 عناصر کون سے ہیں؟ نمبر 1 رقبہ، اس کو علاقہ بھی کہتے ہیں، ٹیریٹری بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 آبادی، اور نمبر 3 اقتدار اعلیٰ، اور نمبر 4 حکومت۔ ریاست کے these are the 4 elements of a state۔ ریاست کو state کہتے ہیں۔ فرسٹ ایلیمنٹ از ٹیریٹری، پاپولیشن، sovereignty اینڈ گورنمنٹ۔ جب یہ 4 عناصر ہوتے ہیں تو اس سے مل کر ریاست بنتی ہے۔ اسلامی ریاست کی بات نہیں کر رہا، ریاست کی بات کر رہا ہوں، ریاست بنتی ہے۔ تقابلی جائزہ لیں گے اس کے ساتھ۔ تو جب یہ ریاست بنتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ مکہ میں رقبہ تو تھا، آبادی بھی تھی، لیکن وہاں پر حکومت نہیں تھی، لہٰذا ایک ایسی جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا تھا اللہ کے حکم سے کہ جہاں پر کیا تھی، جہاں پر یعنی انتظام و انصرام بھی سنبھالنا تھا، یعنی اس کو ہم ایک لفظ میں بیان کریں، ریاست قائم کرنی تھی۔ اور اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ گئے اور ریاست کی ابتدا رکھی، اسلامی ریاست کی ابتدا رکھی یا بنیاد رکھی۔ پہلے نمبر پر دیکھیں ہیں کہ ریاست کی تعریف عناصر کے مطابق رقبہ یا علاقہ یا ٹیریٹری، تو یہ مدینہ منورہ میں بھی ٹیریٹری تھی، ایک رقبہ تھا، ایک لینڈ تھی۔ دوسرے نمبر پر اس کی آبادی، تو مدینہ منورہ میں بھی مسلمان یعنی مہاجرین اور انصار دونوں تھے، آبادی ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ بات جین بوڈن، جسے جین بودان بھی کہتے ہیں، اس نے سب سے پہلے ان کے مطابق اس عظیم مفکر نے، یہ 16ویں صدی عیسوی ہے یا 15ویں صدی عیسوی ہے یا 16ویں صدی عیسوی ہے، اس میں اس نے اقتدار اعلیٰ کا تصور دیا تھا۔
اب تقابلی اقتدار اعلیٰ کا تصور اس نے جو دیا وہ کیا تھا کہ ایک برتر فورس ہوتی ہے، ایک برتر قوت ہوتی ہے جو تمام اداروں پر حاوی ہوتی ہے اور اس کے حکم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس نے کہی، اور یہ جو اقتدار ہوتا ہے ناقابل زوال ہوتا ہے، ناقابل تقسیم ہوتا ہے، جامعیت ہوتی ہے، اور تمام کی تمام اس میں اس نے اس کی کریکٹرسٹکس بیان کی۔ بہرحال اس کے بعد جان آسٹن آتا ہے، اور آسٹن کیا کہتا ہے؟ آسٹن کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے، سورنٹی کے حوالے سے آسٹن کہتا ہے کہ لا از دی کمانڈ آف ساورن، قانون مقتدار اعلیٰ کا حکم ہے۔ یہ انہوں نے نظریات دیے، واحد اقتدار اعلیٰ کا تصور دیا، تقسیم پسند جسے پاپولرسٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنا تصور دیا سورنٹی کا، اور اس کے بعد عوامی اقتدار اعلیٰ کا تصور ہوا، اس کے بعد قانونی اقتدار اعلیٰ کا تصور ہوا، اور سیاسی اقتدار ڈی جیرو اور ڈی فیکٹو اس کا تصور ہوا۔ اب ہم یہ تو ایک تھوڑا سا ویو لیا تھا کہ اس حوالے سے، اب اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اقتدار اعلیٰ سے مراد وہ اعلیٰ اختیار ہے جو اللہ بزرگ و برتر کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور اقتدار اعلیٰ میں جامعیت، ناقابل انتقال، لازوال، یہ سب چیز، ابدیت، سب چیز جو ہے وہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا اللہ کے حکم کے مطابق کہ یہ اقتدار، یہ اعلیٰ اور برتر قوت اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے بندے اس کو امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ قوت آ گئی، لیکن اس کے بندے اس کو امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلکم، جس طرح ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، تمہیں سے ہر ایک رعیت کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے ہے کہ خاندان ہے اور اس کا جو سربراہ ہے اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک افسر ہے اس کے محتاط ہیں اس سے اس محتاط کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک وزیر ہے اس سے اس کے محکمے کے بارے میں، ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ جتنے عہدیداران ہیں سب سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اقتدار اعلیٰ برتر اختیار میرے پاس ہے، لیکن میں اپنے بندوں کو بطور امانت دے رہا ہوں اور اس کا میں حساب لوں گا، جواب دہی کا حساب لوں گا کہ اس نے کیسے اس کو استعمال کیا۔ کلیئر ہو گئی سورنٹی کے حوالے سے۔ اور پھر جو چوتھا سٹیپ ہے، فورتھ ایلیمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ ہے۔ اب ریاست مدینہ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست مدینہ میں گورنمنٹ کا کیسے تصور تھا۔ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ 3 اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں، اس میں لیجسلیٹو بھی ہوتی ہے، ایگزیکٹو، جوڈیشری، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، ٹھیک ہے۔ اب مقننہ کی جب بات کرتے ہیں لیجسلیٹو کی، تو ریاست مدینہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب فرشتہ قرآن نے کراتا تھا، جتنی قرآن میں اللہ نے قانون سازی کی، یہ سارا قرآن جو ہے قانون ہے، پورے کا پورا قرآن قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، اس کام سے رک جاؤ، یہ کام یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ متشابہات ہے۔ یہ بات نوٹ کرنا
کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ میری آیات میں بھی دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جس میں واضح حکم ہے، متشابہات وہ ہیں جس میں شک و شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ جو متشابہات میں اس میں نہ جانا، محکمات کو فالو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کثرت سوالات کی ممانعت کی، لیجسلیشن ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، کثرت سوال نہیں کرنے۔ سورۃ البقرہ نازل ہو گئی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو حکومت کے اس پہلو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو قانون سازی کر رہے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے، قرآن اترتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ حکم نافذ کر دیتے ہیں، انتظامیہ نافذ ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ نفاذ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ کیا بات ہے، فالوور آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے جیسے حکم خداوندی ہوتا ہے ویسے ہی صحابہ اکرام اس کو اپنا لیتے ہیں۔ شراب منع ہو گئی، صحابہ اکرام نے مٹکے کے مٹکے بہا دیے۔ تو یہ جتنے احکامات تھے، یہ تو ایک میں نے مثال دی۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی حکومت میں ایک ہے عدلیہ، جوڈیشری کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوڈیشری میں ایز اے جج، چیف جسٹس، قاضی القضاء، اور یہ جو سب کچھ فیصلے قرآن کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلم آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے کیسز بھی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ دیئر کیسز آن میرٹ، اور میرٹ پر کرتے تھے، ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت طریقہ کار تھا۔ جسٹس، ایکویٹی، ایکویلٹی، یہ نظام تھا۔ تو ہم نے جس میں حکومت کو ڈسکس کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نے جو جنگیں لڑی، غزوہ بدر، احد، خندق، انتظامی لحاظ سے فوج کے طور پر، سپاہ کے طور پر کام کیا، یقیناً قابل تعریف کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے انتظامیہ تھی۔ یہ ایک تقابلی جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو اسلام اور ہے۔ او بھائی، اسلام اور چیز نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ اس سیاست سے دور رہیں گے، سیاست سے مراد یہ نہیں ہے کہ ووٹ ہو، الیکشن ہو، یہ ہو، جھوٹ ہو، منافقت ہو، یہ ہم نے ٹرمینالوجی استعمال کی ہے۔ اسلام کہتا ہے سیاست سے مراد امن و امان کا قیام کرنا ہے، تو یہ اسلامی ریاست میں امن و امان تھا۔ سیاست سے مراد عدل و انصاف تھا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کیا۔ سیاست سے مراد اخوت، مساوات اور بنیادی حقوق کا تحفظ تھا، جسے فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کا جو ریاست مدینہ میں تحفظ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے غیر مسلموں کے حقوق کی بات کی، کسی دنیا کے مذہب نے نہیں کی اور نہ ہی کر سکے گا۔ اور یہ دیکھیں، غیر مسلموں کو حقوق دیے، ان کا تحفظ کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسجد کے اندر بٹھاتے ہیں اور صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں، یہ واقعہ بھی ہے، قوموا الی سیدکم، کہ تمہارے سردار آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تو غیر مسلم تھے، لیکن تعظیماً کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ تو یہ جو تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ تو وہ تھی جو غزوہ تبوک کے موقع پر جب خیمے اکھاڑنے لگے تو کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ باقی صحابہ اکرام چلے جائیں. کچھ کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک ان میں سے بچے نہیں نکلتے اور وہ دانہ دن کا نہیں چگ سکتے آپ نے یہ خیمہ نہیں اکھاڑنا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی یہ ریاست ہے جس کے بارے میں ہم بھول چکے ہیں، کہ ہم جس کے تصورات کو بھول چکے ہیں، جس میں دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہر ایک یعنی کل سے لے کر جز تک یا جز سے لے کر کل تک تمام کے رائٹس کی حفاظت کرنا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو جائے اس کے گھر جاؤ تمہاری تمبیداری کرنے کے لیے پوچھو. یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ کہتی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے سے 3 دن سے زیادہ نہ لڑے. یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ یہ کہتی ہے کہ 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور جو حق پر مبنی گروپ ہو اس کا ساتھ دو، اور جو باطل والا ہو اس کا ساتھ نہ دو. یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں تمام قسم کے حقوق کا خلاف، صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس پر عمل صحابہ اکرام نے کیا، اور پھر ہمیں یہ ریاست ملی. آج تک قابل جائزہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ جو ایک علیحدہ ہم نے کام کو کر دیا ہے. دیکھیں کسی ملک میں وحدانی طرز حکومت ہے تو کسی ملک میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، کسی ملک میں وفاقی طرز حکومت ہے، کسی ملک میں صدارتی طرز حکومت ہے. تمام طرز حکومت چل رہی ہیں. جمہوریت چل رہی ہے، امریت چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کمیونزم چل رہا ہے، سوشلزم چل رہا ہے. لیکن آپ سب کا موازنہ کر لینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ ہے وہ سب پر حاوی ہے. اور میرا اس اپنے بچر ورلڈ انفو چینل کی توسط سے پیغام ہے تمام نان مسلمز کے لیے کہ آپ اگر صحیح معنوں میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، if you want to study about the state of Medina Munawwara, you should follow the teaching of Quran and Sunnah. After this, you will decide that what was the standard of living of these peoples known as the follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what were the characteristics of this state Medina Munawwara. In this way, you will judge what is right and what is wrong. You will judge about the sovereignty, about the government, about the politics, about all these welfare state, and so on. That is the end of my lecture. Inshallah, next lecture میں مزید ڈسکس کریں گے. Thanks.